ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر إلى آخر۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 173 ہے، آیت نمبر 172 ہے، آیت نمبر 172 اور آیت نمبر 173۔ ان دونوں آیات کے حوالے سے جو مضمون ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ یہاں پر ایک بات عبدیت کے حوالے سے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لن یستنکف المسیح عبدا للہ، اور مسیح کے لیے، حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے اس بات میں عار نہیں ہے، وہ عار محسوس نہیں کرتے ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، والملائکۃ المقربون، اور فرشتے جو کہ مقرب ہیں وہ بھی اس بات میں عار محسوس نہیں کرتے۔ اللہ کا بندہ ہونا، ایک تو محض لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا، اب اللہ کا بندہ ہونے کا لفظ اس کے لیے عبدیت استعمال ہوتا ہے کہ انسان میں عبدیت ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ہر انسان میں عبدیت کا زاویہ الگ ہوتا ہے، عبدیت کا مقام الگ ہوتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ عبدیت ایک مقام ہے جو کہ بہت اوپر جا کے حاصل ہوتا ہے۔ اوپر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوپر کی منزل پہ چڑھنے سے یا وغیرہ وغیرہ۔ اوپر کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمبے مجاہدے، ایک لمبی محنت کے بعد قام عبدیت انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ میں جو بات ابھی عرض کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کے اوپر فٹ آئے، لیکن اسی طریقے سے ہر ایک کے اوپر الگ الگ یہ ثابت ہوتی ہے۔ جیسے ایک سالک ہے، وہ اپنی تربیت کرواتا ہے، سالک کسی شیخ سے اپنی تربیت کرواتا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص سالک نہیں ہے لیکن وہ کسی سلسلے سے تو وہ اس سلسلے میں لگا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ کیفیات گزرتی ہیں، کیفیات اور ان مراتب کے بعد یہ معاملہ آتا ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ معاملہ، یہ راستہ بغیر شیخ کے طے نہیں ہوتا۔ عام طور پہ بات کر رہا ہوں، یہ بات اس لیے کی تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ جو بھی آدمی دین کے اندر جڑتا ہے، فرائض، واجبات، سنت موقدہ، ان کی ادائیگی کے اہتمام کے بعد جب یہ سنتوں اور اعمال کے اوپر پورا جمتا ہے، اس کے بعد ایک کیفیت آتی ہے۔ وہ اس کیفیت کے اندر انسان کو مختلف قسم کی چیزیں، یہ کہ اعمال میں دل لگتا ہے، اور اعمال کے اندر ایسا زور ہوتا ہے کہ انسان کو اعمال کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ یہ بہت سے لوگوں پہ کیفیت گزرتی ہے، شیخ کے ساتھ بہت سے لوگوں پہ بغیر شیخ کے بھی یہ کیفیت آتی ہے۔ تو اس کیفیت کو کہتے ہیں شوق، اصطلاح میں اس کیفیت کو شوق کہتے ہیں، کہ وہ عبادت تو کرتا ہے لیکن عبادت ایسے کرتا ہے جیسے ایک بھوکے کو کھانے کا شوق ہوتا ہے، جیسے ایک بچے کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، ایسے اس کی کیفیات ایسے تبدیل ہوتی ہیں، اس کو عبادت کا شوق ہوتا ہے۔ تو اس کو اصطلاح تصوف میں شوق کہتے ہیں۔ پھر یہ شوق ایک عرصے تک لگا رہتا ہے، اور ایسا لگا رہتا ہے کہ عبادت کے بعد وہ کچھ وصولی محسوس کرنے لگتا ہے، کہ عبادت کے بعد ایک تعلق محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ فوراً نہیں ہوتا، ہاں کسی کا ظرف زیادہ ہو تو اس کو فوراً بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں کچھ وصولی بھی کرنے لگتا ہے، کچھ دل میں ایک خاص جگہ حاصل کر لیتا ہے، ایک تعلق حاصل کر لیتا ہے، اس کو اصطلاح میں انس کہتے ہیں۔ اور اسی کو سمجھ لیا جائے کہ مرید کو اپنے شیخ سے بڑا خاص قسم کا تعلق کرنے کا دل چاہتا ہے، اس کو شوق کہتے ہیں۔ اور پھر اس کو دل میں ایک قرب محسوس ہونا شروع ہو جائے، اس کو انس کہتے ہیں۔ شوق اور انس یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب انس آتا ہے تو شوق بھی اندر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ برداشت کے قابل ہو چکا ہوتا ہے۔
ورنہ کوئی آدمی ڈائریکٹ انس پہ آ جائے ایسا نہیں ہوتا. تو یہ انس ہے، تھوڑی سی اجنبی قسم کی چیزیں ہیں لیکن ان کا کار یہی ہے. تو یہ انس آتا ہے. انس کے بعد آگے انسان پر جو احوال آتے ہیں، جیسے عبادت کی وجہ سے شوق اتنا ہوا کہ انسان دوسری چیزوں کو بھلانا شروع کر دیتا ہے. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر کسی چیز کا غلبہ نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کا غلبہ نہیں ہوتا. عبادت کا شوق بھی ہوتا ہے اور عبادت کے بعد وصولی بھی کر رہا ہے، عبادت کے بعد وصولی بھی ہو رہی ہے، معاملے کے بعد وصولی بھی دل میں کر رہا ہے اور شوق بھی اتنا ہی زیادہ ہے، لیکن کسی کیفیت میں کسی چیز کی طرف زیادہ نہیں جاتا بلکہ جو حقوق ہیں ان کو پورے کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں مقام. اس کو ایک درجہ ہے، اس کو مقام کہتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ یہ فرائض، واجبات، سنن موقدہ، گناہوں سے بچنے کے بعد یہ معاملہ حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد جب یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان پر خاص قسم کی کیفیات گزرتی ہیں، اور یہ خاص جب اللہ سے تعلق آدمی کا بڑھتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور اس راستے سے ہر کوئی گزرتا ہے، چاہے وہ کسی شیخ سے کے سلسلے سے گزر رہا ہے. شیخ کے سلسلے سے گزر رہا ہے تو اس کو سنبھالنے والا دوسرا ہوتا ہے. اگر شیخ کے بغیر ہوتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو سنبھالتا ہے. بعض لوگ تو صحیح بھی نہیں رہتے، یہاں پر مجذوب بن جاتے ہیں، ان کو آگے کے حالات سمجھ میں نہیں آتے. اس لیے کہتے ہیں کہ بغیر شیخ کے یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا. تو انسان کو اپنی ذات ایسی گندی لگنے لگتی ہے، اپنے آپ سے گھن آنے لگتی ہے، بعض دفعہ وساوس آتے ہیں، بعض مرتبہ مایوسی ہوتی ہے، بعض مرتبہ کیا حالات ہوتے ہیں. ان سب حالات میں انسان ایسا پریشان ہوتا ہے. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان حالات میں تھے تو کسی نے کہا کہ مولوی اشرف علی تو نے فلاں جو کام کیا ہے نا وہ صحیح نہیں کیا. بیان کے بعد تقریباً کافی مجمع تھا، 1000 سے اوپر، کہنے لگے آپ نے یہ کام صحیح نہیں کیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نیچے گر کے اس کے پاؤں پکڑ لیے، کہا کہ اللہ کی قسم میں اس سے بھی زیادہ گندا ہوں جتنا تم مجھے کہہ رہے ہو. میں تو غلطی ہی کرتا ہوں، میں نے کبھی صحیح کام کیا ہی نہیں ہے. اللہ کے واسطے مجھ سے پوچھو نہیں، مجھے معاف کر دو. یہ اس کو کہتے ہیں مقام فنائیت. یہ مقام فنائیت ہے. تو اس شوق، انس، پھر مقام اور پھر فنائیت. جب فنائیت کی تکمیل ہوتی ہے تو اس کے بعد جو درجہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں عبدیت. یہ درجہ ہے عبدیت کا کہ انسان کسی بھی معاملے میں ہمیشہ ہر موقع پر اللہ کی رضا کو دیکھے. صبح اٹھ رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھ رہا ہے، فجر کے لیے نہیں اٹھ رہا. جی ہاں. اور کھانا کھا رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کھا رہا ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھا رہا. ہم تو کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ کھانا کھائیں گے تو صحت کی حفاظت ہوگی، اور صحت کی حفاظت کا اللہ نے حکم کیا. یہ ہم واسطے کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں، لیکن جو مقام عبدیت پہ ہوتا ہے وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ تک اس کا تعلق ہوتا ہے. تو جو ایک عام آدمی ہے اس کا آخری اسٹیشن عبدیت ہے، اور نبی کا پہلا اسٹیشن عبدیت ہوتا ہے. ہاں، اس کے بعد عبدیت کے بعد جو آدمی محنت میں لگا ہے اور ایسی کوششیں کرتا ہے کہ اللہ کو اور خوش کرتا ہے. اللہ کسی کو ابدال بنا دیتے ہیں، کسی کو غوث بنا دیتے ہیں، کسی کو قطب بنا دیتے ہیں، کسی کو مجدد بنا دیتے ہیں. تو یہ عبدیت کے بعد معاملات ہوتے ہیں. تو انبیاء کی ابتدا ہی عبدیت سے ہوتی ہے. انبیاء کو شوق اور انس اور مقام اور فنائیت سے نہیں گزرنا پڑتا، ان کی ابتدا ہی عبدیت سے ہوتی ہے. اور وہ یعنی کہ ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ابتدائی عبدیت سے کر سکتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی عبدیت میں نہیں آ سکتا. اب یہ مقام عبدیت ہے. اب آپ خود سمجھیں کہ یہ مقام عبدیت یعنی کہ اللہ کا بندہ ہونے کا مقام کوئی معمولی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں. جب اتنی بڑی چیز ہے جو کروڑوں خربوں سے بھی بڑھ کے قیمت رکھتی ہے،
یہ اتنی بڑی چیز ہے تو انبیاء اس میں آر کیسے محسوس کریں گے؟ لَيَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ کہ اللہ کا، چنانچہ جس کی عبدیت کا اقرار اللہ تعالیٰ کر رہے ہو. دیکھیں، ایک مولوی اور ایک سالک اور ایک خلیفہ کسی کو کہے کہ یہ مقام عبدیت پر ہے، تو ہم کہیں گے یار جو لوگ ان اصطلاحات سے واقف ہیں، بہت سے لوگوں نے ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ سنا ہو، جو لوگ ان چیزوں سے منازل سلوک سے واقف ہیں، تو ان کے لیے تو یہ ایک عبدیت کے اوپر کہنا کہ فلاں آدمی مقام عبدیت پر ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اور جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کہیں، ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے مولوی کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے سالک کا اندازہ غلط ہو، لیکن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے ان یکون عبدا للہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبدیت کا اقرار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو نبی کے لیے عبدیت تو پہلا اسٹیشن ہوتا ہے، پہلی منزل ہوتی ہے. اس کے بعد نبی آگے جاتا ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا اوپر اور کتنا اوپر اور کتنی گہرائی تک جاتا ہے، تو ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو بہرحال یہ عبدیت اس کو کہتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے تھا، کیونکہ ہر آدمی یہ چیز حاصل کر سکتا ہے، ہر آدمی کوشش کر کے ہمت کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے. ایک نبوت ہے جو کوشش کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی. نبوت کے علاوہ ہر درجہ ایسا ہے، ہر پوائنٹ ایسا ہے جس کو ہر آدمی کوشش کر کے، محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے. اور یہ مقام عبدیت ہے. اس کا جو مزہ، اس کی جو لذت ہے اور اس کی جو چاشنی ہے، وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو ان میں سے کسی کیفیت سے دو چار ہوں، اس شوق سے، انس سے، مقام سے، فنائیت میں کسی کیفیت میں سے گزرے ہوں. وہی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبدیت کا ذائقہ، عبدیت کا مزہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.